والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. تكلموا الناس قوم صاحب ألوذ به من خوف سوء العواقب. حضرت شاہ اللہ محمد دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مسلسل ایک ایسے معاون اور مددگار کی تلاش میں رہا کہ جس کے دامن کرم میں میں ہر خطرے سے بچ کر پناہ لے سکوں. فلست أرى إلا الحبيب محمدا، اس سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے کوئی نظر نہیں آیا. رسول الہ الخلق جم المناطق، جو پروردگار عالم کے رسول ہیں اور جامع الصفات. حمد و صلات کے بعد معزز محترم حضرات علماء ذی وقار، قرائے کرام، حضرات صحافہ، بالخصوص محترم جناب مولانا محمد حکیم سیالوی صاحب، امام خطیب جامع مسجد حاضہ، اور معزز سامعین، آج کی یہ بزم
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے انعقاد پذیر ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے بھائی بہن اور ازواج، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے خاندان، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا، اور تمہارا کمایا ہوا مال اور تمہاری وہ تجارت تخشون کسادہا، کہ جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ مکان، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب و عزیز ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم نافذ فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے تحت علماء مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت پر فرض ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کا دل میں ہونا یہ نفس ایمان ہے، اور محبت جس درجے میں کمال حاصل کرتی ہے، بندہ مومن کا ایمان بھی اسی قدر ترقی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسی بات کو اپنے ایک فرمان سے یوں ظاہر فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کی آل اولاد، ماں باپ اور ساری انسانیت سے بڑھ کر عزیز نہ ہو۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت طبعی اور ایک ہے محبت عقلی۔ محبت طبعی کیا ہے؟ کہ وہ محبت جو انسان کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے، جو اپنی آل اولاد سے ہوتی ہے، یہ انسان کی طبیعت اور اس کا میلان اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رکھ دیا ہے کہ وہ اپنی آل اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے۔ مال و دولت کی محبت بھی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح دنیا میں عروج، عزت اور شہرت پانے کی تڑپ، یہ بھی انسان کی محبت طبعی کا تقاضا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے محبت عقلی۔ وہ کیا ہے؟ محبت عقلی علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک طرف ہماری محبت طبعی ہو اور ایک طرف دین ہو، ایک طرف ہماری آل اولاد کی محبت ہو، تو دوسری طرف رسول کریم کی محبت ہو، ایک طرف
ہمارے ماں باپ کی محبت ہو، دوسری طرف اللہ کے نبی سے پیار ہو، ایک طرف ہمارا مال و دولت ہو اور دوسری طرف رسول اللہ کی ذات طیبہ ہو۔ جب ان دونوں چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو آل اولاد، کاروبار، مال و دولت، دوست احباب سب کچھ قربان کر کے رسول اللہ کی محبت کو اپنا لینا، یہ محبت عقلی ہے۔ یعنی ساری محبتوں کو حضور علیہ السلام کی محبت کی خاطر چھوڑ دیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے محبت عقلی ہی کا تقاضا کیا کہ اے میرے بندوں، جب کبھی تمہیں دو محبتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے نبی کی محبت کا انتخاب کرو، تم دین کی محبت کا انتخاب کرو۔ اور جو لوگ دین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انتخاب کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہیں۔ ذرا غور کیجیے، میدان بدر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل آپ کا اپنا صاحبزادہ کھڑا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے مقابل کھڑے رہے اور ایک موقع پر آپ کے صاحبزادے نے عرض کی، ابا جان، میدان بدر میں ایک مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے اور میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹا وہ تو تھا کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تیری گردن کو ناموس رسالت پر قربان کرتا۔ یہ کیا تھی؟ محبت عقلی۔ ایک طرف محبت طبعی ہے کہ سامنے بیٹا کھڑا ہے اور طبیعت محبت طبعی کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹے کو چھوڑ دیا جائے کہ لخت جگر ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اسی طرح میدان بدر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے مقابل کھڑے رہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت دیکھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ کرام نے ہجرت کے موقع پر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا۔ یہ ساری محبتیں طبعی تھی کہ دل ان کی طرف طبعاً مائل تھا کہ میرا مال و دولت ہے، میرا گھر بار ہے، میرے عزیز و اقارب ہیں، لیکن جب رسول اللہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ مکے میں ہمارا سارا گھر بار آباد تھا، ہمارے عزیز و اقارب رہتے ہیں، ہمارا کاروبار یہیں پر پھل پھول رہا ہے۔ نہیں، انہوں نے رسول اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا اور مکے کو خیر بات کہہ کر مدینہ المنورہ میں روانہ ہوا۔ یہ ان کی محبت عقلی تھی کہ انہوں نے ساری محبت طبعیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان لوگوں پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر
آیت نازل فرمائی، حضرت صدیق اکبر اسی وقت کھڑے ہو گئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن اتار دیتا ہوں، وگرنہ کون اپنی گردن اپنے ہاتھ سے اتار سکتا ہے؟ انسان اپنے آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنے آپ کو ہر نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ جس طرح میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، اسی طرح آپ کی خاطر اپنی گردن بھی اپنے ہاتھوں سے اتار سکتا ہوں۔ یہ محبت اپنی کی معراج ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن اتارنے پر آمادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے بندوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لازم قرار دیا، فرض قرار دیا، تو حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ میں ان تمام وجوہات کو جمع فرما دیا کہ جس کی وجہ سے کوئی انسان آپ سے محبت کر سکتا ہے، یا وہ تمام علامات، وہ تمام وجوہات و علل کہ جن کی وجہ سے ایک انسان کسی کی محبت کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام وجوہات کو ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دیا۔ محبت کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ وہ ہے حسن و جمال۔ عام طور سے کسی کو بھی کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کی بنیاد اس کے حسن و جمال پر ہوتی ہے کہ کسی بھی حسین و جمیل چہرے کو دیکھ کر بندہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس حسین و جمیل صورت کو اپنے دل میں نقش کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم کی ذات کو اتنا حسین و جمیل بنایا، اتنا حسین و جمیل بنایا کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں اور نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ نبینا والسلام کو تمام نبیوں اور رسولوں سے بڑھ کر حسن و جمال عطا فرمایا ہے، بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے، لیکن وہ جتنا بھی حسن و جمال تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال دیا گیا وہ جتنا بھی تھا، اگرچہ ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر تھا، لیکن وہ حسن و جمال کا ایک حصہ ہی تھا، ایک جز ہی تھا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا وہ حسن و جمال کا جز اور ایک حصہ نہیں تھا، بلکہ حسن و جمال سارا کا سارا آپ ہی کی ذات کو عطا فرما دیا کہ حسن و جمال آپ ہی کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور آپ ہی کی ذات پر ختم ہوتا ہے۔ اتنا حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم کو بنایا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، حضور علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے۔ کوئی انسان حضور علیہ السلام سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ کان الشمس تجری فی وجہہ، فرماتے ہیں حضور کا چہرہ ایسا حسین و جمیل تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کان الشمس فی وجہہ، کان الشمس تجری فی
فی وجہہ، گویا کہ آسمان کا سورج آپ کے چہرے میں اتر آیا، اتنا حسین و جمیل تھا حضور کا چہرہ۔ حضرت کعب بن مالک غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ فرماتے ہیں فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں آپ کا غلام حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ فرماتے وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول کریم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ فرماتے وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر، حضور جب بھی خوش ہوا کرتے، استنار وجہہ، آپ کا چہرہ ایسا روشن ہو جاتا، ایسے چمکنے لگتا، حتیٰ کأنہ قطعۃ قمر، گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے، اتنا روشن ہو جاتا کہ آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ حضور جب خوش ہوتے، مسکراتے تو وہ چہرہ اس قدر حسین و جمیل ہو جاتا کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آسمان کا چاند ہی زمین پر اتر آیا۔ تو یہ تھا آپ علیہ السلام کا حسن و جمال۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کہ حسن و جمال کو یوں بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک روز حضور علیہ السلام کو دیکھا، فی لیلۃ اضحیان، وہ ایسی رات تھی کہ آسمان پر بادل بالکل نہیں اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے جب رسول کریم کو دیکھا، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، آپ نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا، فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، میری ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دوسری نظر آسمان کے چاند پر گئی۔ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تو کبھی رسول اللہ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا، فَلَا هُوَ إِنِّي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، بالآخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان کے چاند سے زیادہ میرے رسول حسین و جمیل ہیں۔ عقل کی کشمکش کی کہ آسمان کا چاند وہ زیادہ روشن اور چمکدار ہے یا رسول اللہ کا چہرہ زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں ایک نظر چاند پر ڈالتا، ایک نظر رسول اللہ کے چہرے پر ڈالتا، فَلَا هُوَ إِنِّي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، بالآخر میرے دل نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اے جابر، آسمان کا چاند اگرچہ حسین و جمیل ہے، چمکدار ہے، تابناک ہے، لیکن میرے نبی کا چہرہ آسمان کے چاند سے بھی زیادہ روشن، آسمان کی چاند سے بھی زیادہ تابناک، فَلَا هُوَ إِنِّي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے نبی کا چہرہ آسمان کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ نے عالم خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال عطا فرمایا اس کو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے اور تکتے رہتے تھے، حتیٰ کہ زنانے مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، ان کی حالت غیر ہو گئی، انہیں احساس نہیں ہوا ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگوں کی حالت اس انداز سے غیر کیوں نہ ہوئی جیسا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبدالرحیم جمالی مستور ان اعین الناس غیرۃ من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن و جمال کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ وَلَوْ ظَاہَرَ، اگر اللہ رب العزت میرے حسن و جمال کو ظاہر فرما دیتا، لَفَعَلَ النَّاسُ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلُوا مِنْ حِينَ رَأَوْا یوسف، فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ میرا سارا حسن ظاہر فرما دیتا تو جو کچھ لوگوں نے انہیں دیکھ کر کیا تھا ان کی حالتیں غیر ہو گئی تھی، میرا حسن دیکھنے کے بعد ان کی حالتیں اور بھی زیادہ غیر ہو جاتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن و جمال کو پردے میں چھپا کر رکھا، اسی لیے وہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ کوئی انسان جو حسن و جمال پر مر مٹنے والا ہو، حسن و جمال پر فریفتہ ہونے والا ہو، وہ کسی دنیا کے حسین و جمیل کو دیکھ کر اس کے لیے اس سے محبت کرنا آسان ہو یا نہ ہو، محبوب کریم کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جو بھی طبیعت حسن و جمال پر فریفتہ ہو سکتی ہے وہ کسی اور کا فریفتہ بنے یا نہ بنے، رسول اللہ پر فریفتہ ضرور ہوگا۔ وہ کسی اور سے محبت کرے یا نہ کرے، رسول کریم سے محبت ضرور کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں، اور دیکھے بھی کیسے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آج تک کسی ماں نے ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے پاک و منزہ پیدا کیے گئے، گویا آپ نے جیسا چاہا اللہ رب العزت نے آپ کو ویسا حسین و جمیل بنا۔ یہ حضور کا حسن و جمال، یعنی حسن و جمال آپ ہی پر شروع ہوتا ہے اور آپ ہی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ محبت کی بنیادی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بدرجہ عطم اپنے محبوب